السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توہین آمیز کتاب شیطانی آیات کے مرتد مصنف سلمان رشدی پر ریاست نیو یارک کے چوتکوا انسٹیٹیوشن میں ایک مشتبہ شخص نے حملہ کر دیا ہے اور گردن اور پیٹ پر چاقو کے پے در پے وار کر کے زخمی کر دیا، جس کے بعد سلمان رشدی کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ عینی شاہدوں کے مطابق دوران تقریب ایک مرد نے اچانک سلمان رشدی پر حملہ کیا اور اس پر چاقوؤں اور مکوں سے وار کرنے لگا۔ سوشل میڈیا پر زیر گردش فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ موقع پر موجود افراد تیزی سے شاتم رسول سلمان رشدی کی جانب بڑھتے ہیں۔ نیو یارک پولیس کی جانب سے اعلان کی گئی تفصیلات کے مطابق حملہ کرنے والے شخص کا نام ہادی مطر ہے، جس کی عمر 24 سال ہے، جبکہ کیلیفورنیا کی پیدائش اور فی الحال نیو جرسی کا رہائشی ہے۔ پولیس نے حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا اور ایف بی آئی کی ٹیم نے حملہ آور کے گھر پر چھاپہ مار کر اپنی تحقیقات کے دائرے کو مزید پھیلا دیا ہے۔ دریں اثنا عالمی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ ملعون سلمان رشدی اس وقت وینٹی لیٹر پر ہے، جبکہ اس کے گلے، بازو اور پیٹ میں زخم آئے ہیں۔ زخموں کی وجہ سے سلمان رشدی بولنے کی قوت سے محروم ہو چکا ہے، جبکہ اس کی کتابوں کے ایجنٹ کے مطابق ایک آنکھ کی بصارت ضائع ہونے کا خدشہ بھی پایا جاتا ہے۔ بمبئی کے کشمیری گھرانے میں پیدا ہونے والا بدنام زمانہ مصنف سلمان رشدی 2016 تک بھارتی نژاد برطانوی شہری تھا، جبکہ سن 2016 کے بعد امریکی شہری کے طور پر زندگی گزار رہا تھا۔ سلمان رشدی نے 1988 میں اپنا متنازعہ اور توہین آمیز ناول شیطانی آیات لکھا، جس پر مسلمانوں کی طرف سے شدید اعتراضات کیے گئے، چونکہ اس ناول میں اسلامی مقدسات کی توہین آمیز اور تمسخرانہ انداز میں افسانہ پردازی کی گئی تھی۔ اس ناول میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات اور فرشتہ وحی حضرت جبرائیل کی کھلی انداز میں توہین کی گئی تھی۔ دوسرے جانب امام خمینی نے اس گستاخی پر ملعون سلمان رشدی کی پھانسی اور قتل کا حکم صادر کر دیا۔ یہ فتویٰ اس وقت سے بھی اب تک اپنی قوت کے ساتھ باقی ہے۔ سن 2004 میں جب موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ عظمی سید علی خامنہ سے اس فتویٰ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ کا کہنا تھا کہ یہ فتویٰ ناقابل تبدیل ہے۔ اس کے بعد مختلف افراد اور ذرائع ابلاغ نے اس قسم کے اقدامات کیے اور یہ سلسلہ انہی سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ سلمان رشدی کے توہین آمیز اقدام کے بعد ہالینڈ کے فلم ساز تھیوڈ روین گوگ نے مختصر دورانیے کی ایک فلم سبمشن اطاعت یا تسلیم بنائی، جس میں مسلمان عورتوں کی استحصال کی وجہ اسلام کو دکھایا گیا ہے۔ فلم کا اصلی کردار ایک مراکشی لڑکی ہے، اسی لیے فلم بنائے جانے پر افریقی ممالک اور خاص طور پر مراکش میں وسیع پیمانے پر شدید اعتراضات شروع ہو گئے۔ در نہایت تھیوڈ ون گوگ سن 2004 میں ایک 27 سالہ مراکشی نوجوانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ جیسا کہ کہا گیا، امام خمینی نے شیطانی آیات کی توہین آمیز تحریریں اور اس پر مسلمانوں کے وسیع پیمان پر اعتراضات کے سامنے آنے پر 4 فروری 1999 7 رجب 1409 ہجری کو اس کی موت کا حکم جاری کیا۔ اس حکم میں کہا گیا کہ شیطانی آیات کے مصنف اور اس کے مندرجات سے آگاہ ناشرین موت کے مستحق ہیں۔ کوئی بھی مسلمان جہاں کہیں بھی ان کو پائے انہیں موت کے گھات اتار دے، تاکہ مزید کسی کو مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کرنے کی جرات نہ ہو۔ اس حکم کی بنا پر جو کوئی بھی اس راہ میں مارا جائے گا شہید ہے۔ اسلام دشمنی کے پیچھے مغرب کے پاؤں کے نشان تمام تر اسلام مخالف سرگرمیوں، سلمان رشدی سے لے کر چارلی ایبوٹ تک مغرب کی حمایت کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ حمایتیں مختلف شکلوں میں ہوتی رہی ہیں۔ مرتد اور گستاخ افراد کی سیکیورٹی سے لے کر مالی اور تشہیراتی امداد تک سب کچھ اس میں شامل ہے۔ سن 2005 میں ڈنمارک کے ایک اخبار میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت آمیز کارٹون شائع کیے۔ یہ کارٹون بیان کی آزادی کے نام پر ڈنمارک کی نشریات میں چھپے اور تیزی کے ساتھ انٹرنیٹ پر پھیل گئے۔ کارٹون کی اشاعت کے بعد دنیا بھر میں ڈنمارک کے سفارت خانوں پر حملے ہوئے اور جھڑپوں کے دوران بہت سے لوگ مارے گئے۔ ان کارٹون کی بنیاد پر اگلے سال یعنی 2006 میں ہالینڈ کے فلم ساز نے ایک ڈاکومنٹری بنائی جس کا نام فتنہ رکھا۔ ڈاکومنٹری کا آغاز قرآن کے کچھ صفحات سے ہوتا ہے، جس کے شروع میں گستاخانہ کارٹون دکھایا جاتا ہے اور قرآن مجید کی آیات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی توہین کی جاتی ہے۔
فلم کے آخر میں مسلمانوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنے قرآن سے ان آیات کو پھاڑ کر پھینک دیں اور اسلام کو پھیلنے سے روکیں۔ بعض اسلامی رہنماؤں نے اس پر رد عمل کا اظہار کیا اور کچھ اسلامی ممالک نے ڈنمارک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا۔ ایران میں بھی اس اقدام کے خلاف مظاہرات ہوئے اور بعض ڈنمارکی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ انقلاب کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی نے اس سال نوروز کے موقع پر جدید ایرانی سال کو سال پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم کیا، اور بہت سے شیعہ مراجع تقلید من جملہ آیت اللہ صافی، آیت اللہ نوری ہمدانی اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اس گستاخانہ اقدام کی مذمت کی۔ سن 2010 میں 11 ستمبر کے واقعے کی سالگرہ کے موقع پر کچھ افراطی اور شدت پسند امریکیوں نے قرآن مجید کو جلا دیا، جس پر مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی اور شدید غم و غصے کی لہر اٹھی۔ اسی سال قرآن سوزی کے متعلق کئی جھڑپیں ہوئیں۔ اس قرآن سوزی کا اصل محرک اور اس آگ کا پہلا شعلہ پادری ٹیری جونزر کی طرف سے لگایا گیا۔ شیطان کا شکار 3 دہائیوں کے بعد، 1 سال کے بعد یعنی سن 2011 میں اسلام دشمنی امریکی پادری ٹیری جونز کے، جس نے اس پہلے اپنے چرچ میں قرآن جلایا تھا، ایک فلم بنائی۔ فیل میں پیغمبر اسلام کی کردار کشی اور توہین کی گئی۔ جنوری سن 2015 میں فرانسیسی جریدے چارلی ایبڈو نے ایک مرتبہ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاخانہ خاکے کی شائع توہین آمیز کارٹون کی اشاعت کے بعد پیرس میں جریدے کے دفتر پر حملہ کیا گیا۔ حملے کے دوران 17 افراد مارے گئے، جس میں 12 افراد جریدے کے ملازمین تھے۔ مارے جانے والوں میں توہین آمیز کارٹون بنانے والا کارٹونسٹ بھی شامل تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سلمان رشدی، جو ایک اعتبار سے دور حاضر میں اس نفرت انگیز مہم کو شروع کرنے والا ہے، اس نے بھی جریدے کے اس اقدام کی حمایت کی اور کہا کہ مسلمانوں کو اپنی مورد احترام شخصیات کے توہین آمیز کارٹون برداشت کرنا ہوں گے۔ اس جیسے اقدامات موجودہ سالوں کے دوران بدستور جاری رہے اور گاہے بگاہے یورپی اور امریکی ملکوں سے اسلام کی توہین اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی اور اہانت پر مبنی خبریں آتی رہی ہیں۔ ابھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ سویڈن کے شہر مالمو میں کچھ دائیں بازو کے بنیاد پرستوں نے قرآن مجید کی توہین کی اور قرآن کا ایک نسخہ نظر آتش کر دیا۔ اس طرح ایک بنیاد پرست پارٹی کے رہنما اسموس پالڈوان نے بھی قرآن سوزی کا عمومی اعلان کیا تھا، کہ جو کہ موقع پر مسلمانوں کے اعتراضات اور احتجاج کی وجہ سے پورا نہ ہو سکا۔ کلی طور پر اسلام دشمنی کے سلسلہ وار مرحلے کا تسلسل مغربی ممالک کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں۔ سلمان رشدی کے معاملے میں بھی حکومت برطانیہ نے شیطانی آیات کی اشاعت کا ماحول فراہم کیا اور بھاری اخراجات برداشت کرتے ہوئے اس کی جان کی حفاظت اپنے ذمہ لی تھی۔ تاہم اشاعت کے ابتدائی مہینوں میں اس کے توہین آمیز مندرجات پر مسلمانوں کے اعتراضات تیز ہونے پر شاطم رسول سلمان رشدی 1 مہینے میں 15 مرتبہ اپنی رہائش تبدیل کرنے پر مجبور ہوا، لیکن در نہایت ایک نوجوان کے ہاتھوں شکار ہو گیا۔ اب یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ اگر مغرب آزادی بیان کی حمایت کے نعرے تلے مرتد اور اسلام دشمن افراد کی حمایت کرتا ہے، جبکہ یہ لوگ 2 کھرب مسلمانوں کے عقیدے کی توہین اور ان کے جذبات مجروح کرتے ہیں، تو یہ ذاتی بیان ان افراد کے شامل حال کیوں نہیں ہوتی جو ہولوکاسٹ کے متعلق بات کرتے ہیں؟